یہ 1857 کا سال ہے اور برصغیر میں انگریزوں کو حکومت کرتے ہوئے 60 سال مکمل ہو چکے ہیں اور وہ ہندوستان پر حکومت قائم کرنے کے لیے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس دوران ہندوستان کے کچھ علاقوں میں یہ افواہ پھیلی کہ انگریز آٹے کو ناپاک کرنے کے لیے اس میں ہڈیوں کا برادہ شامل کر رہے ہیں، اور اس افواہ کے بعد مقامی آبادی میں بے چینی کا پیدا ہونا فطری تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے عامر خان کی فلم منگل پانڈے تو ضرور دیکھی ہوگی، جس میں گولیوں کے اوپر سور کی چربی چڑھائی گئی تھی تاکہ ہندوستانیوں کو انگریز راج کے خلاف نفرت دلائی جا سکے۔ یہ کہانی بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ انگریز حکمران مقامی لوگوں کی اس چپاتی تحریک سے خوفزدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور ہندوستانیوں کی اہم ترین خوراک چپاتی یعنی روٹی ان کے خلاف ایک ایسا ہتھیار ثابت ہوا جس نے آنے والے برسوں میں انگریز راج کی پریشانیوں میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ یہ تحریک بظاہر ایک سماجی و سیاسی تحریک تھی جس کا آغاز نچلی سطح سے ہوا تھا، مگر اس نے بہت جلد اتر پردیش اور بہار کی شمالی ریاستوں میں مقبولیت حاصل کر لی۔ اس تحریک کے باعث دیہی علاقوں میں مقیم آبادیوں میں اتحاد بڑھا اور ان کے مسائل پر بات چیت کا آغاز ہوا، جس سے برطانوی راج کے خلاف بغاوت کے شعلوں کو مزید ہوا ملی۔ یہ تحریک صرف ہندوستان میں پھیلی ہوئی غربت کے گرد ہی نہیں گھوم رہی تھی، بلکہ ہندوستان کے کسان بھی کھل کر میدان عمل میں آنے لگے تھے، اور اب ان کے مسائل کے علاوہ برطانوی راج کی ناانصافیوں اور ظلم کے خلاف آواز بلند ہونے لگی تھی۔ یہ تحریک شروع ہوئی تو چپاتیاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہنچائی جانے لگیں، جس سے مقامی آبادیوں میں انگریز حکمرانوں کے ساتھ براہ راست تصادم کے بغیر رابطے کا ایک ایسا نیٹ ورک بنایا گیا جس سے برصغیر کے مظلوموں سے یکجہتی کے اظہار کرنے کا موقع تو ملا ہی، بلکہ یہ برطانوی راج کے بارے میں پھیل رہی بے چینی کے احساس کو بانٹنے کا ایک ذریعہ بھی ثابت ہوئی۔ یہ تحریک اگلے 60 برس انگریز راج کے خاتمے تک کسی نہ کسی طور پر جاری رہی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس تحریک نے برصغیر میں انگریز راج کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور بالآخر 60 سال کے بعد انگریز اپنا بوریا بسترا گول کر کر برصغیر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdunews.com۔